بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ دوم کی عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے مدرسہ بورڈ کی طرف سے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، آج آپ کو آپ کے نصاب سے متعلق سورۃ المدثر کی چند آیتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے ترجمے اور مطالب کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ سورۃ المدثر کے نازل ہونے کی کیا وجہ ہوئی، کیا شکل ہوئی۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے عزیز طلباء کہ سورۃ المدثر یہ بالکل شروعاتی دور کی آیتیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوا تو اس کے بعد کچھ وقفہ ہو گیا تھا۔ وقفہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مشتاق رہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام پھر میرے پاس آئیں، پھر اس فرشتے کو آپ دیکھنا چاہتے تھے۔ گویا کہ آپ مشتاق تھے کہ کیسے میں ان کو دیکھوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اسی مشتاق میں تھے تو آپ نے کیا اپنے اوپر دیکھا، یعنی آسمان کی طرف دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا کے اندر آیا تھا، وہ فرشتہ بالکل ایک گویا کہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گھبرا گئے اور گھبرا کر بالکل پریشان ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس ہو جاتے ہیں اور واپس ہونے کے بعد کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اسی بات کو بیان کیا گیا اس صورت کے اندر، اور اس کے بعد آگے چل کر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کے بعد اس راستے کے اندر دین کے راستے میں جو پریشانیاں آئیں، جو دشواریاں آئیں، اس چیزوں کو بتلایا گیا کہ اس میں آزمائشیں بھی آئیں گی، آپ کو ان تمام باتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اسلام کا ایک بدترین دشمن جسے کہتے ہیں ولید بن مغیرہ، اور اس کی حرکتوں اور ناشکریوں اور ان کی بدتمیزیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں بالکل قیامت کے یقینی ہونے کو بتلایا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن کیا اس کی صورتحال ہوگی اور ان لوگوں کو وہاں کیسا کیا ہوگا، کن کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور ان کی کیا شکل ہوگی۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیے کیا فرمایا سب سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر۔ مدثر کے معنی آتے ہیں وہی کپڑے میں لپٹے ہوئے، چادر میں لپٹے ہوئے، معنی ہوگا ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے۔ یا ایھا المدثر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تو پھر آپ کیا کر لیے، اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹ لیے، چادر میں لپیٹ لیے، کہا ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے قم فانذر۔ یہ اپنے کوئی محبوب اپنے محبوب کو جب پکارتا ہے تو اس کا اسی انداز میں کیا کوئی نہ کوئی اس کا انداز ہوا کرتا ہے محبوبانہ، اسی کو بتلایا ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے قم فانذر، کہ آپ کیا ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے۔ اب بہت ہو گیا، آپ کیا اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا ہے، اس نے فرمایا قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو کیا کر دیے، خبردار کیجیے۔ وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کی۔ وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کو کیا کیجیے، پاک صاف رکھیے۔ کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا مطلب وہی ہے جو اس لفظ کا ظاہری مفہوم ہے، یعنی کپڑے پاک صاف رکھیے۔ جس طرح زمانے جاہلیت کے اندر لوگ ظاہری طہارت کا کوئی اہتمام نہیں کر پاتے تھے، اس لیے کیونکہ ہمیشہ 5 وقت آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے اور آپ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں کہ یعنی علم نبوت پر فائز ہیں، اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے ہمیشہ آپ کے کیا کپڑے پاک صاف ہوں، کس وقت نہ جانے جبرائیل علیہ السلام آ جائیں۔ چنانچہ بہت سے اہل علم یہی مراد دیتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے کپڑا کا پاک ہونا ضروری، اس لیے کہا گیا وثیابک فطہر، اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے۔ والرجز فاہجر، اور فرمایا اس کے بعد اور بتوں سے بچے ہی رہیے۔ یہاں پر کہیں کہ نبی کو کہا جا رہا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک نبی کی شان تو ہوتی ہے کہ وہ بتوں سے محفوظ رہے، بتوں سے بالکل بچا اچا رہے، لیکن بسا اوقات اس لیے کہا گیا ہے یعنی بت پرستی سے آپ بچے رہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی کفر و شرک سے معصوم تھے۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی اسے بچتے رہیے اور بچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بہکاوے میں مت آئیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کہہ رہے ہیں کسی کے ساتھ اس غرض سے احسان نہ کیجیے کہ آپ زیادہ حاصل کر لیں،
یعنی کوئی آدمی کسی پر اس لیے احسان نہ کرے کہ ہمیں وہ اس سے بڑھ کر ہمارے اوپر احسان کرے گا. یعنی آپ کسی کو 2-4 روپے اس گھر سے نہ دیں کہ وہ بھی کیا ہے تمہیں اس سے بڑھا کر کے کوئی کچھ دے، کچھ دال دہش دے، کچھ عطایا دے، کچھ آپ کے اوپر انعام کرے. اس مقصد سے کوئی آدمی کسی کے اوپر احسان نہ کرے. اس بات کو اس آیت کے اندر بتلایا گیا. اس کے بعد فرمایا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کے واسطے صبر کیجیے. یعنی جب آپ کو جو پریشانیاں ہوں گی دین کے راستے میں تو ایسے موقع پر اپنے رب کے واسطے آپ صبر کیجیے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کر رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا قیامت کے ہولناکے کو اللہ رب العزت نے آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں. جب سور پھونکا جائے گا تو ایمان نہ لانے والوں پر بڑا کٹھن دن ہوگا. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، تو ایمان نہ لانے والوں پر بڑا کٹھن دن ہوگا اور وہ آسان بھی نہیں ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ مجھ کو اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا چھوڑ دیجئے. یعنی ہم اس سے نمٹ لیں گے. مراد ولید بن مغیرہ اور ان کے رفقائے کار ہیں. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، کہا میں نے اس کو بہت سارا مال عطا کیا. واقعہ یہ ہے کہ جب کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرتبہ قریش یکجا ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ محمد تو مستقل دین کی دعوت دے رہا ہے. حج کے موقع پر بہت سارے لوگ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کے موقع پر محمد اپنی دین کی دعوت دے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائے. تو لوگوں نے میٹنگ کیا کہ کیا شکل ہوگی محمد کی اس دعوتی دین کو اور اس مشن کو کس طرح ان کے روکا جائے. چنانچہ ان لوگوں نے مشورہ کیا، بہت ساری باتیں ہوئی. کسی نے کہا کہ ان کو خائن کہا جائے، کسی نے ان کو کہا کہ شاعر کہا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو دھوکے باز کہا جائے. بہت سارے لوگوں نے کہا. تو اس کے بعد ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اس میں یہ سب چیزیں کیفیت نہیں پائی جا رہی ہیں. چنانچہ وہ چلا جاتا ہے، اٹھ کر چلا گیا. اس کے بعد ابو جہل اس کے پاس جاتا ہے، کہنے لگا کہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور قریش کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ ولید بن مغیرہ دین اسلام سے وابستہ ہو گیا ہے. لیکن ابو جہل جا کر ان کو کہتا ہے کہ معلوم چلا ہے کہ تم کو محمد نے کچھ روپے پیسے دیے ہیں جس کی وجہ سے تم دین اسلام کو قبول کر لیے ہو. اس بات کو سن کر ولید بن مغیرہ بالکل طیش میں آ جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے کہ میرے اوپر غلط الزام لگایا جا رہا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ آج سے میں کیا کروں گا، محمد کی دین کی مخالفت کروں گا. چنانچہ اسی بات کو بتلایا گیا. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر اتنی نوازشیں کی. اسی کو کہا گیا کہ میں نے اس کو بہت سارا مال عطا کیا. یعنی اللہ رب العزت نے ولید بن مغیرہ کو بہت سارا مال دیا تھا. اسی کو کہا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس کو بہت سارا مال عطا کیا تھا. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر باش اولاد سے نوازا. حاضر باش اولاد سے نوازا مطلب یہ ہے کہ ان کی اولاد میں خالد بن ولید، ہشام بن ولید اور ولید بن ولید جیسے مسلمان بھی ہوئے اور اچھے ان کے لڑکے بھی تھے. یہ میں نے ان کو عطا کیا تھا. وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور کر رہے ہیں اس کے لیے ہر طرح کا سامان مہیا کر دیا تھا. اتنی نوازشیں کی پھر بھی اس نے سرکشی کی. اسی بات کو بتلا رہے ہیں ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، کریں پھر بھی وہ حرص کرتا ہے کہ اسے اور زیادہ دوں. پھر وہ حرص کرتا ہے کہ اور زیادہ دوں. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیتوں کا مخالف ہے. وہ تو ہماری کیا ہے، نشانیوں کا مخالف آدمی ہے. سأرهقه صعودا، ان قریب میں اس کو دوزخ کے پہاڑ یعنی صعود پر چڑھاؤں گا. مراد یہاں پر یہ دوزخ میں کیا ہے، صعود نامی ایک پہاڑ ہے. یہ پورا پہاڑ آگ کا ہے جس کی چڑھائی اور اترائی 70 سال کے برابر میں ہے. اس پر اس کو چڑھایا جائے گا، پھر وہاں اس کو کیا ہے گرا دیا جائے گا. انه فکر وقدر، اس نے سوچا ایک بات طے کی. فقتل کیف قدر، تو وہ ہلاک ہو اس نے کیسی بات طے کی ہے. ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر خدا کی مار ہو اس نے کیسی بات طے کی ہے. ثم نظر ثم عبس بصر، پھر اس نے دیکھا، پھر تیور اپنائی، تیور چڑھائی اور برا سا منہ بنا لیا، برا سا منہ بنا لیا. ثم ادبر واستکبر، پھر فرمایا پھر پیٹ پھیر کر چلا گیا اور تکبر کرنے لگا. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، پھر بولا کہ یہ تو محض ایک جادو ہے. کیا فرمایا، اس نے کہا یہ تو محض کیا ہے، یعنی محمد کی بات میں تو کیا ایک جادو ہے. یہ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں فوراً کیا ہے لوگ
قبول کر لیتا ہے گویا کہ اس کے اندر کیا ایک جادو پن ہے. کہہ رہے ہیں ان ھذا الا قول البشر، یہ جو بات جو نقل کیا جاتا رہا ہے، یعنی پہلے کے بھی لوگ بھی اپنے نبی کو کیا ہے وہ کہتے تھے کہ کیا جادوگر ہے، کہ اپنے جادوئی انداز میں اپنے جادو کی وجہ سے لوگ اپنے گرفت میں کر لیتا ہے. اسی کو کہا جو نقل کیا جاتا رہا ہے. سأصلیہ سقر، بس یہ تو آدمی کا کلام ہے، میں ان قریب اس کو دوزخ میں جھونک دوں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی ان بدتمیزیوں کی وجہ سے میں ان قریب اس کو دوزخ میں کیا کروں گا جھونک دوں گا، یعنی ان کو وہاں کافی دقت اور پریشانی ہوگی. اس کے بعد فرمایا گیا وما ادراک ما سقر، اور تمہیں معلوم ہے کہ دوزخ کیا چیز ہے، دوزخ کس چیز کا نام ہے؟ کہیں لا تبقی ولا تذر، یہ وہ جگہ ہے جو نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، یعنی وہاں کسی کو موت بھی نہیں آئے گی کہ موت آ جائے تو معاملہ ختم ہو جائے. اور وہاں جو لوگ زندہ بھی رہیں گے تو ایسی زندگی گویا کہ ویسی زندگی سے نہ زندگی بہتر ہے. وہاں اتنی لوگ پریشانی اور دقت میں ہوں گے. اسی کو کہا کہ وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، یعنی وہ لوگ وہاں زندہ بھی رہیں گے اور اس پوزیشن میں اتنی پریشانی میں رہیں گے کہ بہت پریشان وہاں ہوں گے. اسی بات کو بتلایا گیا، یعنی نہ سکون اور راحت ہوگی بلکہ زندہ رہیں گے، اور نہ مار دے کہ اس میں کیا اس تکلیف سے آزادی مل جائے، یعنی مر جائیں گے تو تکلیف سے کیا ہے آزادی مل جائے گی، ایسی بات بھی وہاں نہیں ہوگی. لواحۃ للبشر، کہہ رہے ہیں کھال کو جھلسا دینے والی ہوگی، یعنی اس کے اندر جو آگ ہوگا جہنم کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں وہ کھال کو کیا بالکل جھلسا دے گی. علیہا 19، اور وہاں پر کیا ہے 19 طرح کے 19 فرشتے مقرر، دوزخ کے انتظام اور اس کی تکلیف کو باقی رکھنے کے لیے 19 طرح کے فرشتے مقرر ہوں گے. انہی میں سے ایک دروغہ دوزخ بھی ہوگا جو وہاں پر تعینات ہوگا، اسی 19 میں سے ہوگا. عزیز طلبہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کا سورہ مدثر کی چند آیتوں کی تفسیر کی، جس میں بتلایا گیا کہ شروع کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ وقفہ ہو گیا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشتاق تھے، جبرائیل علیہ السلام کے دیکھنے کے لیے مشتاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر وہی ہو گئی پوزیشن ہو گئی، اس طرح پہلی مرتبہ ہوا تھا. اس کے بعد ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہوا، ان کی بدتمیزیوں کا تذکرہ ہوا، ان کی شرارتوں کا تذکرہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس پر کتنی بے شمار نعمتیں عطا کی تھی، پھر اس نے ناشکری کی اور اس کے بارے میں کہا کہ اللہ رب نے کہا کہ ہم اسے قریب جہنم میں داخل کریں گے اور وہاں وہ لوگ بہت پریشان میں رہیں گے. عزیز طلبہ، اس آیت کی تفسیر کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت دشواری اور آپ کو پریشانی ہو تو آپ اسے کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا.